دربار کی پہلی پیشی علی کی بیٹی کی. کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتا 72 گھنٹے کھڑی رہی. میں کہتا ہوں میں نے گھنٹے گننے نہیں, مجھے صرف اتنا بتاؤ کھڑی کون رہی ہے. وہ جو نماز کے لیے کنیزوں کے سہارے پہ مصلی پہ آتی ہے. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. سخی تشریف فرمائے مجلس میں, بات سے امر کریں گے, مجھے اجازت دیں گے, میں صدا سے معافی مانگ کے. اب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں, میں کیسے تاریخ پڑھوں. دربار میں جب پہنچی, دیوار کے ساتھ تھے سر نیزوں پہ سوار, دوسری دیوار کے ساتھ ہی قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپٹی ہوئی. جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی سورہ کوثر کے گلے میں تھی. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی, کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی, رو کے کہتی اماں رکوع میں ہاں میرا سانس بند ہو گیا. یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں. یا یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا. اس بے غیرت نے کہکا مار کے کہا ان بیویوں میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ کوئی عباس کے سر سے پوچھے. سر غازی سے آواز آئی, دے دیتی اجازت, اور تیرا تو میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا تھا. دربار میں تیرا نام لیا گیا. جو کمینہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے. اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا, سارے رستے ہم نے ظلم کیے, یہ پردہ نہیں چھوڑ رہی. یہ کہتی ہے میں نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑنا. یہ کمینہ دیکھا تھا میرے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے, جتنا بھی ظلم ہو سکے کرو, اس کنیز کو ہٹاؤ. ایک کمینہ چلتا چلتا وہاں ہے جہاں فضا کھڑی تھی, دیکھا تھا ضعیفہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا, پردہ چھوڑ دے, ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. فضا دیکھ دی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں زندگی مانگ کے لائی تھی, میں مر سکتی ہوں, میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اس نے کہا میں ظلم کروں گا. فضا دیکھ دی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, حسین کے گرنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, زینب کے برقعے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے. اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا, اس نے فضا کے سر پہ رکھا. فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے, فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے, اماں پردہ چھوڑ دے. فضا رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ. مجھے بتا آج تیری ماں فاطمہ ہوتی تجھے دشمن کے دربار میں تنہا چھوڑ دیتی. عالیہ کی آواز ہے اماں پھر کچھ کر, تیرے زخم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا, ایک نظر بائیں دیکھا, دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, دیکھنے لگا قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا, ایک اس کی بیٹی تھی, مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. بی بی دیکھا دی اس دربار میں وہ میمونہ آئے, تو پہچان سکتا ہے؟ بوڑھا حبشی کہتا تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضا دیکھ دی مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں. یہ دیکھ دی اگر تو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ بی بی فضا دیکھ دی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے. حبشی نے اشارہ کیا, 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی, انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لیکن اترو بغیرت تخت سے نیچے, تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, رو کے کہتی عباس آنکھیں کھول, کنیزوں کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی وارث